السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالق احمد نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ ترقی۔ راہ ترقی میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بیع المضاربت کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز، بہت ہیلپ فل ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں، پلیز اس کو اسکپ کیے بغیر پورا ویڈیو دیکھا کریے، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں کہاں سے کتابوں سے، الگ الگ کتابوں سے کانٹینٹ اکٹھا کر کے آپ کے لیے لاتا ہوں، تاکہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے۔ آج جو بھکاری کی طرح پوری قوم، پورا سماج جو پریشان حال ہے، اس صورتحال سے نکل کے ایک اچھے صورتحال کی طرف جا سکے قوم اور نیشن، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں۔ تو دوستو، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بیع المضاربت، مضاربت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضاربت اصل بیع مضاربت بولے، بیع کا مطلب تو ہوتا ہے خرید و فروخت، تجارت، اور مضاربت بولتے ہیں اصل میں شریعت کی اصطلاح میں مضاربت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا مال ہو اور دوسرے آدمی کی محنت ہو اور اس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ کچھ شرطیں ہیں۔ تو گویا کہ بیع مضاربت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک آدمی کا مال ہو اور دوسرے آدمی کی محنت ہو، اس طریقے سے بیع کرنا جائز ہے، اور منافع کو دونوں کے درمیان تقسیم کیا گیا ہو جس حساب سے طے ہوا ہو، 20%، 40%، 60%، 80%، اس حساب سے جس حساب سے دونوں میں رضامندی ظاہر ہو گئی ہو، وہ منافع ان دونوں کے درمیان طے اور مقرر ہو گیا ہو، تو یہ ہوتا ہے بیع المضاربت۔ لیکن بیع المضاربت کے کچھ اصول ہیں۔ بیع المضاربت کے اصول یہ ہے کہ اگر کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، مان لیجیے آپ نے 50,000 روپیہ کسی کو دیا تھا کاروبار کرنے کے لیے، اور اس بیچارے کو کوشش کی لیکن اس میں نقصان ہو گیا، تو وہ اب اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اس کے پورے ذمہ دار راس المال والے ہوں گے، جن کا مال ہے وہ ہوں گے۔ رہی بات منافع کی، تو منافع میں دونوں یہ ہوگا، شریک ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے 50,000 روپیہ دیا، اس میں 25,000 کا نفع ہوا، تو 50,000 جو تھا وہ تو راس المال تھا، اصل پونجی تھی، وہ تو ویسے کی ویسی ہے۔ جو 25,000 ہے اس میں منافع میں آپ دونوں شریک ہیں۔ تو اب دیکھیں گے کہ کتنے پر دونوں میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، یا کتنے میں رضامندی ظاہر ہوئی تھی، دونوں میں کیا بات ہوئی تھی۔ اگر آپ نے 40% کی بات کی تھی تو 40 اور 60 کی بات ہو گئی، اور اگر 50% کی بات ہے تو 50-50 دونوں بانٹ لیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ بیع کرنے کا ایک طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، جس سے آپ اپنی محنت کے بغیر بھی صرف اپنے پیسے سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے بیع کرنے کا، کیونکہ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے تو ہوتے ہیں لیکن اس پیسے کو ہم گھر میں رکھے ختم کر دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہارے رکھے ہوئے پیسے کو زکوٰۃ کھا جائے گی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر میں پیسے کو رکھے ہوئے ہیں، 50,000، 50 لاکھ، اس طریقے سے پیسہ رکھا ہوا ہے جو استعمال میں بھی نہیں ہوتا ہے اور نہ کاروبار میں ہوتا ہے۔ تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ دھیرے ہر سال جب اس پر سال گزرے گی تو اس کا زکوٰۃ نکالنا پڑ جاتا ہے، اور دھیرے مال گھٹتا کافی گھٹ کے ایک دن یوں آتا ہے کہ وہ ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور ایک بینیفیشیل راستہ بتایا ہے کہ اس پیسے کو کاروبار میں لگا دو۔ کاروبار میں لگانے سے کیا ہوگا کہ اگرچہ اس میں زکوٰۃ نکالنی پڑے گی سال گزرنے پر، لیکن چونکہ منافع آتا رہے گا تو ایک طرف آئے گا روز اور جائے گا سال میں ایک بار، تو اس طریقے سے آپ کا مال بڑھتا رہے گا، گھٹے گا نہیں۔ اور اس کے برخلاف اگر آپ اپنے مال کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور رکھے ہوئے ہیں تو اس کو زکوٰۃ کھا جائے گی، ختم کر دے گی۔ تو دوستو، اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ چاہتے ہیں پیسے سے پیسہ کمانا، تو آپ کے ارد گرد میں کچھ ایسے بھی ضرور لوگ ہوں گے جن پہ آپ کو بھروسہ ہوگا، ٹرسٹ ہوگا، اور وہ آدمی بھی روزگاری کی تلاش میں ہوگا۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ اگر پیسہ ہوتا تو میں یہ کام کرتا۔ تو ایسے آدمی کو جس کے اندر کاروبار کرنے کی صلاحیت ہے لیکن اس کے پاس پونجی نہیں ہے، دوستو ایسے آدمی کو اپنی پونجی دے کر کے آپ ان کے ساتھ مل کر کے بیع مضاربت کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان خالق احمد نورانی کو اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔